علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج یہاں آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سمندری فیصل آباد میں پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ پیر سید زاہد محی الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا کہ طلباء کے لیے چند ایک کلمات پیش کروں، تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آیت مقدسہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک سادات گرانے سے تعلق رکھنے والے سادات کی سرپرستی میں ایک قائم ادارے کے اندر تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ و تم برہانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ آپ کی فہم و فراست میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین حقہ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آستانے ہیں کہ جہاں سے جو بھی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک نگینہ بن کے ابھرتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سبھی بچے اور بچیاں انشاءاللہ یہاں سے تراش کے قبلہ شاہ صاحب نکالیں گے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں ہمارا مستقبل ہیں اور انشاءاللہ نگینہ بن کے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ و تم برہانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بچوں آپ کے لیے درس ہے کہ وما ارسلناک الا شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، کس لیے؟ اس لیے بھیجا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ آپ ایمان لائیں اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولیں۔ اللہ جل شانہ اتم برہانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو تم تک بھیجا اس لیے کہ وہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنائیں، دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ جل شانہ پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی جو وحدانیت ہے، جو اللہ کی شان ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے مطابق اس پہ ایمان لاؤ۔ اور اللہ جل شانہ نے جو عزت، جو مقام، جو شرف، جو مقبولیت آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ کی شان عزت کے مطابق آپ پر ایمان لانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ کا ادب بجا لانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم یہ سمجھ لو
کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم یہ سمجھ لو کہ تم نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جو اللہ نے عظمتیں اور رفتیں اور شانیں اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کے مطابق تم نے رسول اللہ کو تسلیم کر لیا اور رسول اللہ کی تعظیم و توقیر بھی کر لی، تو اس کے بعد اب تم کو اختیار ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صوم و صلات کی پابندی کرو، حج ادا کرو۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہو، اس وقت تک جو کوئی بھی عبادت تم کرتے ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم ایمان کی پہلی شرط ہے۔ جب تم رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرو گے، اس کے بعد جب تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہے۔ جب تم قرآن پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہاری تلاوت قبول ہے۔ تم روزہ رکھو گے، تمہارا روزہ قبول ہے۔ تم حج کرو گے، تمہارا حج قبول ہے۔ تم عمرہ کرو گے، تمہارا عمرہ قبول ہے۔ غرض جتنی بھی اللہ کی عبادات ہیں وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہ کی جائے۔ اور یہ وہ در ہے، یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، رسول اللہ کی تعظیم سکھائی جاتی ہے۔ اور میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس آستانہ عالیہ سے پڑھ کر نکلیں گے تو انشاءاللہ ہیرے بن کے نکلیں گے، نگینے بن کے نکلیں گے۔ کیوں کہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب سکھایا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی تعظیم اور ادب کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادات بھی سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے قریب، اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی دکھائے جاتے ہیں، اللہ کا قرب بھی نوازا جاتا ہے۔ تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ و تم برہانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات حب آل محمد مات شہیدا، جو ہم اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اور یہ محبت اور یہ عزت اور شرف آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ استانہ عالیہ پر تعلیم حاصل کر رہے